بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ فیضان القرآن کے تمام ناظمین اور ناظمات، خصوصاً بالخصوص آج کی شب بیداری کی رات میں آپ سب سے میں مخاطب ہوں، اور آپ سب کا میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اس لیے کہ آپ تمام بہنیں اور بیٹیاں، تمام بھائی اور بیٹے اور دوست جو کہ گزشتہ 23 سال سے ادارہ فیضان القرآن کے نظم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ادارہ فیضان القرآن کے ہوم ورک کے ساتھ، تبلیغی مشن کے ساتھ، تدریسی مشن کے ساتھ، تعلیمی مشن کے ساتھ، تفسیر فیضان القرآن کے مشن کے ساتھ، درس فیضان الحدیث کے مشن کے ساتھ، مجلس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بھرپور طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں۔ میں جب بھی اپنی خلوت والی، تہجد والی، رات والی شب بیداری میں جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں تو وہ تمام سین میرے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ تمام احباب اور ان کی قربانیاں، ان کے جذبے، ان کے ایثار، ان کی محنت، ان کی تگ و دو، ان کی ریسیپشن، ان کا سیاف کرنا، ایک ایک چیز میرے سامنے اس طرح جس طرح کہ سکرین چلتی ہے اس طرح ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے ساتھ تحسین آمیز کلمات آپ کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ آج بھی اس رات خصوصاً آپ سب ناظمین اور ناظمات، ادارہ فیضان القرآن کے تمام ممبران مرد اور ممبران عورتیں، ممبران نوجوان اور ممبران نوجوان بچیاں، ان کے لیے خصوصاً بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے قدموں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی مالی کیفیت کو سلامت رکھے۔ جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور میرے معاون بنے ہوئے ہیں، اگرچہ حقیقت میں یہ کام اللہ اس کے رسول کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہم تو خود نوکری کر رہے ہیں، ہم تو خود چاکری کر رہے ہیں، ہم تو خود کام کی نگرانی کے طور پر اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ جس طرح ایک نظم ہوتا ہے کہ ایک امام ہوتا ہے، باقی پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ آپ سفر میرے ساتھ کر رہی ہیں۔ اللہ اس سفر کو قیامت تک قائم دائم رکھے، اللہ آپ کی نسلوں میں بھی اس چیز کو رائج کر دے۔ جس طرح یہ مجالس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ نے ایک اپنے گھروں میں مجالس کا قیام کیا ہوا ہے، اور صلاۃ والسلام ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد پہ پڑھا جاتا ہے، ویکلی سطح پر بھی پڑھا جاتا ہے، ڈے کی شکل میں بھی پڑھا جاتا ہے، ماہانہ کی شکل میں بھی پڑھا جاتا ہے، پھر سالانہ پروگرام جو ہوتے ہیں، پھر ان شکلوں میں بھی جو پروگرام ہوتے ہیں، تو آپ قابل فخر ہیں۔ آپ کو میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کا میں اظہار تشکر کے طور پر خصوصاً بالخصوص آپ کی عزت، مقام اور مرتبے کے لیے دعا ہے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی مجالس کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنا دامن دعاؤں سے بھر کر لے کر جائیں۔ جس طرح آپ خیر خواہ ہیں، اللہ آپ کے لیے ہر قسم، ہر طرف سے خیر خواہی کے پیغام بھیجنا شروع کر دے۔ آپ سب کو اتنا نوازے کہ آپ کی نسلوں میں
معیشت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، علم کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، عزت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میں ایک ایک بچی میرے تصور میں ہوتی ہے، ایک ایک بچہ میرے تصور میں ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ اس وقت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری مجالس کے اندر قرآن کا آغاز ہو گیا ہے اور اب قرآن کی تکمیل ہو گئی ہے، اب حدیث کا آغاز ہوا ہے، حدیث کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کئی جگہوں پر انفرادی سطح پر بھی ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور کئی ابراڈ کے اندر، دیگر ممالک کے اندر بھی بچے اور بچیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ پھر ہماری جو تفسیر انگلش کی تفسیر ہے، جو کہ بیرون ملک میں سب سے زیادہ اس کی تدریس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حافظوں کو سلامت رکھے اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تو یاد ہوگا، جو بڑے پرانے لوگ ہیں، ہم کہتے ہوتے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ ادارہ فیضان القرآن کے ساتھ وابستہ ہوں اور آپ حج اور عمرہ نہ کریں۔ مجھے کم سے کم پتہ ہے کہ اب آئے دن میں سنتا رہتا ہوں، کوئی ادھر سے جا رہے ہیں قافلہ حج عمرہ کے لیے، کوئی ادھر سے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے جا رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح آپ کا سفر حج عمرے کے لیے رواں دواں رکھے۔ اب تو میں دیکھتا ہوں میرے سامنے جو نوجوان بچے اور بچیاں تھے، ان کی شادیاں ہوئی، اللہ نے ان کو بچوں سے نوازا۔ وہ بچے بھی جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جب اپنی توتلی زبانوں میں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم پڑھتے ہیں تو یقین جانیے میری روح کو تر و تازگی مل جاتی ہے، ایک قرار آ جاتا ہے، ایک سکون مل جاتا ہے۔ اور پھر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کے رزلٹ دیکھ رہا ہوں، یہ تیرا شکر ہے۔ ورنہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ زندگی میں اپنے رزلٹ دیکھنے سے محروم ہوتا ہے۔ یہ جو حلقہ قرآن قائم ہے، حلقہ حدیث قائم ہے، حلقہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے، یہ بیٹیوں اور بیٹوں یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو مزید ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ شب برات کی رات خصوصاً آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائے، آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ اور اکثر آپ سب کے علم میں ہے کہ میری دعا ہمیشہ یہ بھی رہی ہے، اے اللہ یہ جس طرح یہاں پر مجالس قائم ہے، ہمیں جنت میں بھی اس انداز کے ٹھکانے دینا کہ وہاں پر بھی ہماری یہ مجالس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی قائم رہے، مجالس صلاۃ والسلام ہی قائم ہو، مجالس قرآن ہی قائم ہو، مجالس احادیث ہی قائم ہو، وہاں بھی تیرے اور تیرے رسول کے ترانے پڑھتے رہے۔ وہاں ہم جب آپس میں ایک دوسرے کو ملے تو یہی کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے تھے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنی تمام بیٹیوں کا، اپنے تمام بیٹوں کا، بہنوں کا، دوستوں کا بہت مشکور ہوں، پھر ان کا بھی مشکور ہوں کو جو دامے درمے سخنے قدمے ادارے کی وقتاً فوقتاً ادارے کے ہر پروجیکٹ کے اوپر، ہر منصوبے کے اندر جو بھی شروع ہوتا ہے اس میں وہ حصہ ڈالتے ہیں اور اپنے حصے کو لے کر چلتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق چلتے ہیں، بغیر کہے، بغیر ڈیمانڈ کیے وہ چل رہی ہیں۔ اللہ ان کا چلنا اسی طرح سلامت رکھے۔ میری نظر میں وہ نوجوان بچے ہیں جو بڑی خوشی اور بڑے فخر کے ساتھ ادارے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ مدد لفظ تو نہیں آپ کہیں، ایک اچھا سا لفظ لے لیں، ڈونیشن دیتے ہیں، نظام کو چلانے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں برکت، ان کی عزت میں برکت، ان کی صحت میں برکت، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آج یہ وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے۔ اے اللہ
ان سب کو سلامت رکھ، ان کو قائم دائم رکھ، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھ، ان کے مالوں کو محفوظ رکھ، ان کی اولادوں کی خوشیاں ان کے نصیب میں کر دے، ان کے گھروں کے اندر جس طرح نور برس رہا ہے یہ قیامت تک ان کے گھروں میں اسی طرح نور برستا رہے، اسی طرح رحمت برستی رہے، اسی طرح صلوات و سلام جاری اور ساری رہے، اسی طرح قرآن اور حدیث کی تبلیغ اور قرآن اور حدیث کا پیغام اسی طرح ان کے گھروں سے جاری اور ساری رہے۔ کل من علیہا فان، میرے مالک ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا اور تیرے حبیب کا نام قائم دائم رہنا ہے، تیرا اور تیرے رسول کا نام قائم دائم رہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس جس طرح وہ نام قائم دائم ہیں، وہ پیغام قائم دائم ہیں، کل قیامت والے دن ہمیں بھی کسی کونے میں اسی نام کے توسل سے قائم دائم رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا شافی الامراض، اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم واعوذ بک من الحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر، برحمتک وبفضلک وبکرمک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین الہی آمین۔ وصلی اللہ، اس میں ایک خصوصاً یہ دعا بھی شامل کر لیں، وہ جو 23 سالوں کے اندر ہمارے ساتھ وابستگان میں سے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے دوستوں میں شامل تھے، ممبران میں شامل تھے، ان کے والدین میں سے تھے، ان کے بھائیوں میں سے تھے، ان کی بہنوں میں سے تھے، ان کی بیٹیوں میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے، ان کے محلوں میں سے تھے، ان مجالس میں آنے جانے والے تھے یا آنے جانے والیاں تھیں۔ اللہ سب کی مغفرت فرما اس رات کے توسل سے، سب کی مغفرت فرما، سب کی جو ادارے کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان پر بھی رحم و کرم فرما دے، ان کو بھی بخشش فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے، آمین برحمتک وبفضلک وبکرمک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔